بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت وہ ہوتا ہے جو امت کے مرض کی تشخیص بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے۔ تو انہوں نے اس مرض، اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ مختصر وقت میں یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اگر وقت 2 لمحے بچ گیا تو ایک بات اپنی جانب سے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی، اور یہ چیزیں ہم صبح سے ہی اس کو اپنے عمل میں لا کر کے اپنی نسل کی تربیت کرنے میں لگ سکتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے درود کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ درود طبیعتوں کو نکھارتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دے، اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے گی۔ درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے، بات مانتی نہیں ہے، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں۔ آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ گئی ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج 72-73 فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان 72-73 فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے، تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا؟ تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں۔ 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہوں تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا، ایک سامان اچک کے لے گیا، دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہا ہے، تیسرا بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے اپنی بس میں لے جا رہا ہے، تو بعض عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں، پائیا سا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی بچہ ادھر لے گئے ہیں، سامان ادھر جا رہا ہے، تو 70-72 لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی، حضرت جب اتنے فرق و ترک ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا پہچان ہے حق کی؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو سائل بڑا سیانہ تھا، دور اندیش بھی تھا، اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا، فرمانے لگے، من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں، کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی خیر سے ہمیں درودیہ ہونے کا تانا دے، ہمارے لیے یہ تمغہ امتیاز ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں، ہم درودیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آ جائے گا۔ اچھا، ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی عرض کروں کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی۔ تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا۔ یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ دوسری بات،
انسان فطرتاً حسن پسند ہے، یہ انسان کی طبع ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قامت زیبا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، اور وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو، وہ دھنک کی شوخی میں ہو، وہ کوسے قضا کی رنگینی میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کی دل فریب صدا میں ہو، وہ جہاں بھی ہوگی تتلی کے پروں میں ہو، قدرت کی سنائی کے رنگ ہوں، جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر لڑک جائے گا، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان کا دل حسن کی جانب مائل ہوتا ہے تو پھر آؤ نہ اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ خوباں کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے آگے عرض کروں گا۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے، حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ اللہ اکبر، اس بات پہ ناز ہے۔ ہمارے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں۔ مولانا کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، تو بڑے ناز سے کہتے، کمال درجے کے کاتب تھے۔ میں اقبال کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے۔ یار جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا ہو، جو اقبال کی مجلس حاصل کر چکا ہو، جو مولانا ظفر علی کی قربت میں بیٹھتا رہا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے؟ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو، ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، چٹا رنگ، حضور چونے کی طرح سفید نہیں تھا بلکہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، تو کہا ایک تو چٹا رنگ تھا، دوسری بات ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اعلی حضرت بولے، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ تیسری بات مقصدہ، متوازن، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد چھوٹا بھی نہیں اور پست قامت بھی نہیں، ربع کے لفظ ہے، درمیانی قد، بلکہ درمیانی سے بھی کچھ اٹھتا ہوا۔ قد حضور کا درمیانہ تھا، لیکن اذا جامع القوم غمرہم، 10,000 کا اجتماع بھی ہوتا، بڑے بڑے اونچے قد والے ہوتے، لیکن حضور ان میں کھڑے ہوتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کیا جا سکتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، اور اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو گولڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ تو حضور کا حلیہ بیان کرو گے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات اقبال نے یہ بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ تو جب حضور کی سیرت اپنی نسل کے سامنے رکھو گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ نجی زندگی، کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے، تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا واقعہ؟ کہا مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا تو اس نے دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہیں، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، اب خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو قرار ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں،
لیکن میری ایک بات سنتے جانا کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چھریاں اس پہ چلیں گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لے۔